کس کے پنجرے کی بات کر رہے ہیں؟ چڑیا گھر کے. کس کے اوپر ٹکٹ لگانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے اپنے دوست کی پریس کانفرنس سنی, بار بار اس کو گورنر ہاؤس بڑا جو ہے وہ شدت سے ہے کہ میں گورنر ہاؤس میں یہ کر دوں گا, فلمی ڈائلاگ مارتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا اگر بہت شوق ہے گورنر ہاؤس آنے کا, باقی جگہ تمہارے پاس نہیں, 2 پنجرے خالی پڑے ہیں, ایک آپ کو دے دیتا ہوں, دوسرا کسی اور کے لیے رکھ دیتے ہیں فی الحال. دوسرا کس کے لیے؟ ایک آپ کہہ رہے ہیں سی ایم کو, ایک صوبے کے سی ایم کو آپ پنجرے میں بند کر دیں گے؟ پنجرے میں نہیں, چڑیا گھر میں. چڑیا گھر کے پنجرے میں جی کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, بات تو وہی ہے نا. یہ گورنر کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کو پنجرے میں بند کر دیں گے, گورنر راج کی طرف تو نہیں جا رہے ہم لوگ؟ یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ واسطہ بار ایسے لوگوں سے پڑھے جو بڑی بلو دی بیلٹ باتیں کرتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ان کے لیول پہ تو نہیں جا سکتے جس طریقے سے وہ جس لہجے میں بات کرتے ہیں, جس گفتگو وہ کرتے ہیں. ہمیں پارٹی نے یہ نہیں سکھایا, نہ ہماری خاندانی تربیت ایسی ہے. وہ تو اپنی پارٹی اور خاندانی تربیت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے گلم گلوچ کیا کچھ نہیں کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تھوک کے چاٹنے والی بات جو کہتے ہیں. آج کیا ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج؟ محمود خان کون ہے ان کا؟ ان کے لیڈر ہیں آج کل, جن کے تماشے بناتے تھے, کارٹون بناتے تھے, ان کے چیئرمین سے لے کے سارے آج وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا, مطلب کسی کو فتویٰ دینا بھی ان کا کام ہے, ہم اس کو مولانا بھی نہیں مانتے. اگر آپ مولانا نہیں مانتے تو نماز کیوں پڑھ رہے تھے اس کے پیچھے؟ لیکن گورنر صاحب, مولانا صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈلی آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا, وہ ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف سیاست کر رہے ہیں. دس از پالیٹکس. اگر ان کو آئینی ترمیم میں کوئی مسئلہ تھا یا ان کو لگ رہا تھا کہ میں اس بل پہ ووٹ نہیں کرتا, لیکن کیا ہم نے وہ والی چیزیں اختیار کی جو پی ٹی آئی نے کی تھی؟ اچھا, لیکن میں آتی ہوں مولانا صاحب پہ آتی ہوں, اس طرف ہم لوگوں نے جانا ہے. لیکن مجھے اس ٹائم پر یہ جو تصادم ہے نا گورنر اینڈ سی ایم کے بیچ میں, ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں سیکیورٹی صورتحال ویسے ہی بڑی خراب ہے اور پولیٹیکل صورتحال بھی بڑی پولرائز نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی, اور ایک بڑی تعداد کے اندر, مطلب میجورٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے ادھر کی پارلیمنٹ کے اندر, ادھر کی پروونشل اسمبلی میں. وہاں گورنر اگر سی ایم کے سامنے آ جاتے ہیں اور سی ایم گورنر کے سامنے آ جاتے ہیں تو صوبے کا تو کوئی بھلا نہیں ہونے والا. نہیں دیکھیں, اگر آپ کو کوئی میں آپ کو اگر ادھر اس شو میں بیٹھے گالے نکالوں گا, مجھے صورت ایسی سنائے گی؟ میرا خیال کہ کسی کو بھی اس طرح سے جانا ہے, I'm not condoning it. میں کسی طریقے سے اسے ڈیفینڈ نہیں کرتا. آپ مجھ سے سوال کریں گے, جس ٹاپک پہ کریں گے اس پہ جواب ملے گا نا. اگر ان کو بڑا چپتا ہے اور ان کو خواب رات کو نیند بھی نہیں آتی اور گورنر ہاؤس کو نظر آتا ہے, وہ فوبیا گورنر کا تو میں ان کے ذہن سے نہیں نکال سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنا کام کریں, میرا اپنا کام ہے, آئینی عہدہ ہے میرے پاس, میں نے آئین کے مطابق کام کرنا ہے. ان کے پاس جو ہے وہ کرے نا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, وہ نالائق نکمے لوگ ہیں نا. وہ مطلب ہے کہ کیا ویژن ہے ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ان کا سوائے گالم گلوچ کے اور کریٹیسزم کے؟ کبھی ان کی ٹیم بیٹھی کہ ہمارا یہ روڈ میپ ہے نیکسٹ 5 ایئرس؟ کوئی روڈ میپ ان کا نہیں ہے. ان کا یہ روڈ میپ ہے کہ زمینیں بیچو, یونیورسٹیاں بیچو, اسکول بیچو, پرائیویٹائز کرو. یہ کون لوگ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ٹھیک ہے, اس کی اپنی اسپیچ کرتے ہیں. وہ اپنی اسپیچ سی ایم صاحب کی اپنی اسپیچ, وہ ڈی خان گیا تھا, کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں نشئی لوگ جو ہیں جا کے یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں. یہ تو ہماری طرف معاشرے میں یہ کہتا ہے جو اپنے باپ دادا کی جائیداد بیچے, گھر بیچے, تو یہی لوگ کام ہے کہ اس چیز کو ادھر سے بیچ کو ادھر پورا کرو, اس کو ادھر سے پورا. آپ اسکول بھی پرائیویٹائز کریں. آپ تو یونیورسٹی بنا رہے تھے گورنر ہاؤس, سی ایم ہاؤس, پی ایم ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, آپ آگے یونیورسٹی بیچنے کے لیے. اور میں نے کہہ دیا کہ جب تک میں گورنر بیٹھوں اور چانسلر یونیورسٹیوں کا, آپ 1 انچ زمین بیچ کے دکھا دیں, میں آپ کو مان لوں گا. اچھا, یہ معاملہ کدھر جا کر رک سکتا ہے, کدھر ڈیفیوز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات, سب سے فرسٹ پوائنٹ ایجنڈا یہ, پہلے ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. ان سے صوبہ ہاتھ سے جا رہا ہے. ساؤتھ آف کے پی جو ہے اس وقت نو گو ایریا بنا ہوا ہے, یہ جا نہیں سکتے وہاں پر. یہ وہاں پر جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی پڑی ہے. بلاول صاحب نے پرسوں ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی ہے. آپ جوائنٹ سیشن بولے, دیکھیں آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس خیبر پختونخوا کا بلاتے ہیں فوجوں کے خلاف قرارداد پاس کرنے کے لیے, فوجوں کے خلاف تقریریں کروانے کے لیے, ان کو گالم گلوچ کرنے کے لیے. کبھی آپ نے صوبے کے امن کے لیے بلایا اجلاس کہ ہم اس صوبے میں امن کیسے لائیں گے؟ ہم سے صوبہ ہاتھ سے جا رہا ہے. آپ کو 600 روپے ملے NFC ایوارڈ میں, وہ پیسے آپ نے کدھر خرچ کیے ہیں؟ آپ کی پولیس رو رہی ہے کہ ہمارے پاس APC نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, گیجٹس نہیں ہے, ہمارے پاس لیبز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور پیسے کدھر گئے؟ ویسے پی ٹی آئی نے پولیس ریفارم کیا تھا, وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا گورنر ہونے کے بعد؟ بہت زیادہ نیگیٹولی. کیا ریفارم کیا؟ آج آپ اپنے پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں, وفاقی حکومت آپ کو پیسے نہیں دے رہی ہے, فوج آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہے, آپ ان کے خلاف روڈوں پہ نکل آئیں. صوبے کا یہ کام ہے کہ آپ فوج اور پولیس کو آپس میں لڑیں. افغانستان سے بات کرنے جا رہے ہیں سی ایم کے پی کے, وہ کہتے ہیں بار بار افغانستان سے بات کرنی ہے, تو اس کے بعد کیا معاملہ حل ہو جائے گا, امن و امان کی صورتحال صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ صوبہ کسی بھی ملک سے بات نہیں کر سکتا. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈائلاگز ہوتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, فورن آفس کے ذریعے ہوتی ہے. کل پنجاب یا سندھ یا بلوچستان بولے گا ہم فلاں فلاں ملک سے بات کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان بولے گا میں ایران سے بات کرنا چاہتا ہوں,
فار ایگزامپل آپ کو لاہور پنجاب والے بولے گا میں انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں, دوسرا بولے گا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ اسٹیٹ فیڈریشن کی بات ہوتی ہے, اسٹیٹ بات کرتی ہے. آپ صوبے سے کیا بات کریں گے؟ آپ کے ملک کی تذلیل ایک سی جے نے کی وہاں پہ, سی جی وہاں پر آپ کے ترانے میں کر دے گا. آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو پاکستان کا وقار بولے تو آپ اسٹیٹ کے نمائندے ادھر ہوتے ہوئے کس طرح سے روکیں گے اس چیز؟ دیکھیے میں نہیں بلایا تھا, آپ جا کے گورنر ہاؤس کے ویڈیو دیکھ لیں, 14 اگست کو جب آئے تھے, ایران کا قونصل جنرل بھی آیا تھا, افغانستان کا بھی آیا تھا, یو ایس کا بھی آیا تھا, ترانہ بھی بجا تھا. اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کڑے ہوئے تھے اس ٹائم, وہاں لان میں ہم نے فلیگ ہوسٹنگ بھی کی, ہم نے کیک بھی کاٹا. اسے تو یہ نہیں کہا کہ میں کیک نہیں کاٹتا ساتھ. لہٰذا آپ یہ موصوف صاحب کی جو ہے نا یہ مگرمچھ کے عنصر ہو رہے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ میں ایک جی ان کے والد صاحب جب افغانستان کو اڈے دیے جا رہے تھے مشرف صاحب کے دور میں, جو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج اور ہم نے ہماری جنگ مسلط کی, تو موصوف صاحب کے والد صاحب صوبائی کابینہ کے وزیر تھے مشرف صاحب کے ساتھ. اس سے تو ان کے والد صاحب نے ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا, اس سے تو ان کے والد صاحب نے واک آؤٹ نہیں کیا, اس سے تو ان کے والد صاحب نے ریزائن نہیں دیا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب تو اڈے دینے والوں میں سے تھے اور بیٹا بھی کہہ رہے کہ میں ان سے ڈائلاگ کروں گا. اچھا میں ادھر بھی اور ادھر بھی, مطلب ہم فیملیز پہ کیا ہی جائیں, لیکن نہیں فیملی بات نہیں ہے, ہی واز منسٹر آف پروونشل. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے ترانے کی احترام میں, وہ شے دی گئی تھی ان کو نہ کھڑے ہونے کے لیے, از دیٹ واٹ یو سیڈ؟ نہیں میں یہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا میں ان کی جگہ ہوتا, میں اسی وقت, کیونکہ نارملی آپ آڈیو پلے کرتے ہیں اور تھرو لیپ ٹاپ کرتے ہیں, میں ادھر ہی روکتا ہوں. کیا تھا اگر آپ کو میرے ترانے اتنے عزیز نہیں ہیں تو آپ جا کر باہر بیٹھ جائیں, جب فنکشن شروع پھر آپ آ جائیں. اور موصوف صاحب تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ایسے لگ رہے تھے کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں, وہ کسی افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. کہہ رہے بیک گراؤنڈ پہ میوزک تھا. آپ مجھے کوئی ملک بتا دیں, شاید کوئی کدو کا ہو جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک نہ ہو, کوئی ہے ایسا ملک؟ چلیں وہ آپ نے بتا دیا نا کہ آپ کے ٹائم پر تو وہ 14 اگست کو کھڑے ہوئے تھے, لیکن نہیں کوئی کسی اس میں ہے. ہمارے سی ایم صاحب نے کہا کہ موسیقی کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے بتائیں گورنر راج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا فیصل کنڈی صاحب؟ میری تو خواہش ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا, کیوں آپ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں؟ ان کی خواہش ہے کہ لگ جائے, کیونکہ ان کی ڈیلیور نہیں کر سکتے, ان کے پاس ویژن نہیں ہے, یہ نالائق اور نکمے اور نااہل ہے. نہیں لگ رہا گورنر راج, میں اس کو یس یا نو نہیں کہہ سکتا اس میں. یہ نہیں کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ ہاسپٹل جاتے ہیں اور آپ کی ایسے خدا خاصا کسی کو ایسی بیماری ہوتی ہے اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ ایک انگلی کاٹ دیں گے تو شاید آپ کی جسم بچ سکتے اور آپ کی جان بچ سکتی ہے, تو ٹھیک ہے, کبھی آپ کو مجبوری کے تحت یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے. اپنی انگلی کاٹنا کوئی آسان بات نہیں. تو وہ نہج کب آئے گی جہاں گورنر راج لگنے کے امکانات ہیں؟ کوئی پوائنٹ بتا دیں, کوئی ریڈ لائن بتا دیں جو کراس ہوئی تو اس کے بعد گورنر راج کا راج ہوگا ادھر. میں تو کوئی پیر نہیں ہوں, میں کوئی ایسے کوئی خواب نہیں, لیکن پھر بھی کوئی ریڈ لائن تو ڈرا ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری بڑھ جائے تو بیماری کس حد تک بڑھ جائے کہ گورنر صاحب ادھر ٹیک اوور کریں؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ میں تو کئی دفعہ, میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی, اور میں دوبارہ بھی ملوں گا ان کے ساتھ, اور میرے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی بھی رہتی ہے. اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال یہ ہے کہ بہت جلد, خدا نہ کرے صوبہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ساؤتھ آف کے پی میں جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے, چلا جائے گا. دیکھیے ملیٹنٹس اس وقت موجود ہیں. آپ دن دہاڑے اگر روڈ بلاک کریں, ہائی ویز بلاک کریں, وہاں پر ٹریفک بلاک کریں, وہاں پر تلاشیاں لیں, سرکاری ملازمین کو ڈھونڈیں. سی ایم صاحب کے اپنے گاؤں سے اگر کرنل اغوا ہو رہے ہوں, نادر کا ملازم اغوا ہو رہا ہو, ریونیو کا افسر ہو رہا ہو, ان کی زمینوں کے ساتھ سے جج اغوا ہو رہا ہو, ان کی زمینوں کے ساتھ سے جو ہے وہ ججوں پہ فائرنگ ہو رہی ہو, کیوں انہی کے گاؤں کے ساتھ اور ان کی زمینوں کے ساتھ کیوں یہ سارے واقعات ہوتے ہیں؟ اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو سیکیورٹی لیپس ہے, یا یہ کہ شہ دی جا رہی ہے. پھر وہ شہ والی بات. اب مجھے بتائیں ان کا تحصیل ہے کلاچی جس پہ ہو رہتے ہیں, بتائیں کہ وہاں پہ کون سے آفیسر اس وقت موجود ہیں, کتنے دفاتر وہاں پر موجود, سارے بند ہو گئے, میجورٹی شفٹ ہو گئے. اچھا یہ بتائیے گا